السلام علیکم جی، میں ہوں کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے ابھی ٹویٹر پر. ایک اسکول ہے سویلائزیشن، اس کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی. ایک والد صاحب ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ جو کچھ اسکول کے اندر ہوا وہ ساری رداد اس اسٹوری میں، اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں. اور کچھ ہوا یہ ہے اس اسکول کے اندر جو کہ نارتھ ناظم آباد جے بلاک میں یہ اسکول ہے. اور ہوا یہاں پر یہ ہے کہ بچہ انگریزی نہیں بولتا تھا، تو اس بچے کے چہرے کو کالا کیا گیا ہے، اس کے چہرے پر کالک لگائی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کے باقی کلاس میٹس تھے ان کو کہا گیا کہ اس کے کلاس فیلوز کو کہ اس کے اوپر ہنسیں، اس کا مذاق اڑائیں کیونکہ یہ انگریزی نہیں بولتا ہے. یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے. یہ کسی بھی بچے کی سیلف رسپیکٹ کو، اس ایج میں اس کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کرنے والا واقعہ ہے. اور اسکول جو ماں کی گود کے بعد یہاں تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اسکول کے اندر یہ سب کچھ کیا جائے، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. میں پریشان اور حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ انگریز اس ملک سے چلے گئے، لیکن وہ جو انگریزی غلامی سالہ سال جو ہم نے کی ہے نا، وہ آج تک انگریزی غلامی ہمارے اندر موجود ہے. اگر کوئی انگریزی نہیں بولتا ہے تو جی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسے نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ انگریزی ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، انگریزی وقت کی ضرورت ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتی سو واٹ؟ تو کیا اس کا وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا منہ کالا کیا جائے؟ تو کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی ہنسی اڑائی جائے، اس کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا جائے اور اسکول کے اندر یہ سب کچھ ہو؟ یہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا. جو بچے وہاں پر موجود ہیں اور جو بچے ہنس رہے ہیں، میں ان والدین پر، ان کی تربیت پر بھی حیران ہوں. اس اسکول کی انتظامیہ کے اوپر میں حیران ہوں کہ جنہوں نے یہ باقاعدہ اپنی چھتر چھایا کے اندر یہ الاؤ کیا کہ اس بچے کے چہرے پر کالک لگائی جائے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ ہنسیں. آپ کے پاس اگر والدین نے بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے نا کہ آپ سکھائیں اس کو، آپ پڑھائیں اس کو. یہ جو اس قسم کے اسکولز ہیں، سویلائزیشن یہ والا، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے برانڈڈ نیمز جو پاکستان میں اسکول کے ہیں، وہ تمام لوگ اسی بات کی تو فی لیتے ہیں، اسی بات کے تو لاکھوں روپے سالانہ لے رہے ہوتے ہیں. تقریباً ایک معمولی سے نارمل سے بھی اسکول میں، ایک برانڈڈ جو اسکولز ہیں ان میں اگر آپ کسی سی کیٹیگری کے اسکول کی بھی بات کریں نا، تو کم سے کم وہاں پہ 20 سے 25 ہزار روپے مہینے کی فی ہے. تو یہ جو فی آپ لے رہے ہیں یہ اسی لیے لے رہے ہیں نا کہ آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اگر گھر میں انگریزی نہیں بولتے تو یہ تو آپ کا کام ہے کہ بچوں کو انگریزی سکھائیں، بچوں کو اور لینگویجز بھی سکھائیں، بچوں کی اردو بھی اچھی کروائیں. لیکن اگر کوئی بچہ انگریزی میں بات نہیں کرتا، اگر وہ شائع پرسنالٹی ہے، اگر اس کو بولنے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے کانفیڈنس کو بوسٹ کریں، آپ اس کو زندگی بھر کے لیے آپ ایک ایسا اس کو غم دے رہے ہیں، یا آپ اس کی سیلف رسپیکٹ کو اس طرح سے مجروح کر رہے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ سے نظریں نہ ملا سکے، خود اپنے آپ کو نہ دیکھ سکے. اگر اس کو بولنی آ بھی رہی ہو تو وہ کوشش بھی نہ کر سکے، وہ بیچارہ کوشش کر بھی رہا ہو تو بول نہ سکے. یہ اسکول انتظامیہ کر رہی ہے. اور یہ ایک واقعہ یہ سامنے آیا ابھی کچھ دنوں پہلے، جو بچیاں موجود تھیں اسکول میں، اور ایک اور بچی کو جس برے طریقے سے وہ مار پیٹ کر رہی تھی، گالم گلوچ کر رہی تھی، وہ واقعہ اسکول کا سامنے آیا. تو یہ کس قسم کے جاہلوں کے ہاتھ میں اسکولز دے دیے گئے ہیں؟ یہ کس قسم کے جاہل لوگ ہیں جو اسکول انتظامیہ کو، اسکول مینجمنٹ کو چلا رہے ہیں، جن کو نہیں پتا کہ جو تدریس کا عمل جہاں پر ہونا ہے، جو درسگاہ ہے جہاں پر بچے نے آ کر صرف اور صرف لکھنا پڑھنا اور انگریزی بولنا نہیں سیکھنا، بلکہ ایک سویلائزڈ قسم کا انسان بن کے اس اسکول سے نکلنا ہے، وہ یہ تربیت کر رہے ہیں. وہ بچوں کی جو ان کے شاید ان کے پیرنٹس کے اندر موجود ہے، وہ غلامانہ ذہنیت جو ان کے اپنے اندر موجود ہے، وہ ان بچوں میں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. وہ بچوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے انگریزی نہیں بولی تو آپ کا منہ کالا ہوگا، آپ کا منہ کالا سمجھا جائے گا. سندھ حکومت کو اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. ایسے اسکول، ان کی گرفتاری بھی عمل میں آنا چاہیے، اس اسکول کو بند بھی ہونا چاہیے، ان کا لائسنس بھی کینسل ہونا چاہیے. کیونکہ ہم آلریڈی بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. من حیث القوم ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. ہم معاشی طور پر تباہ ہو چکے ہیں، ہم اخلاقی طور پر تباہ ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہماری نسلیں ہیں جنہوں نے کل کو جوان ہونا ہے، جنہوں نے آگے پاکستان کا مستقبل بننا ہے، اگر ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو اس قسم کے واحد سکولز برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہمارے برباد سسٹم کو اور تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہماری اگلی نسلوں کو ہی ان کے ذہنوں کو اتنا خراب کرنے کی اور ان کے کانفیڈنس کو برباد کرنے کی اور ان کو ایک ڈرا ہوا سہما ہوا شہری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حکومت وقت کو اس پر بہت
شدید ایکشن لینا چاہیے، ان کا لائسنس کینسل کرنا چاہیے، ان کی گرفتاری عمل میں آنے چاہیے، جو بھی یہاں کے پرنسپل ہیں، جو بھی انتظامیہ ہیں، جو بھی اسکول چلا رہے ہیں، ان کو فوری طور پر اس اسکول کو بند کرنا چاہیے. کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں نا، یہ مافیاز بن چکے ہیں باقاعدہ طور پر، اور یہ مافیا بن کے یہ صرف ان کے پاس کمائی کا دھندا لگا ہوا ہے. انہوں نے والدین کو ہر مہینے فی چالان بھیجنے ہیں، فیس سے اپنے اکاؤنٹس بھرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچے کی تربیت کیا کرنی ہے، اس کو تدریس کے لیے درسگاہ میں کس قسم کے رویوں کا سامنا اس کو سکھانا چاہیے، کس قسم کی اس کی تربیت ہونی چاہیے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف مہینے کا وہ ایک اچھا موٹا اماؤنٹ جو ماں باپ بھیجتے ہیں وہ چاہیے، اور پھر ان کو یہ حرکتیں کرنی ہیں. نام دیکھیے سویلائزیشن، اور کام دیکھیے، کرتوت دیکھیے. سندھ حکومت سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کہیں نہ کہیں، کیونکہ آپ کے اپنے گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، تو خدا را ایکشن لیجئے. ہمارے بچے، ہمارا مستقبل ویسے ہی ابھی سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے مستقبل میں آگے ہمارے بچوں کے لیے کیا ہونا ہے اس ملک میں، کیونکہ ہم جس طرح سے ابھی معاشی طور پر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اخلاقی جواز ابھی ہمارے پاس بچا نہیں ہے. ہمارے بچوں کا آگے کیا ہوگا؟ تو ایسے اسکولز جہاں پر بچوں کی تربیت ہونی ہے، کم از کم ان کو لگام ڈالیے، ورنہ یہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہت مشکل کھڑی کریں گے. جس قسم کا یہ اسکول اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اگر آپ ان کو ابھی لگام ڈالتے ہیں تو پھر اگلی بار کسی اور اسکول کی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی بچے کو اس طرح سے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور والدین جو ہے وہ بیچارے اسی طرح سے ایک دو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے، اور ان کو لگے گا کہ شاید ان کا دل تھوڑا اطمینان میں آیا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو سکے گا. پچھلے دنوں ایک اور بھی واقعہ میرے سامنے آیا تھا، جو ایک معصوم چھوٹا بچہ تھا، اس پر دکانداروں نے الزام لگایا اور پھر اس کے بعد اس کو خوب مار پیٹ بھی کی. مار پیٹ کرنے کے بعد وہ پولیس کے پاس بھی چلے گیا، اور اس کے بعد جب وہ بچہ گھر آیا تو گھر آنے کے بعد اس بچے نے اس لیے خودکشی کر لی کیونکہ ایک تو اس نے وہ جرم نہیں کیا تھا جس کے اوپر اس کا جھوٹا الزام لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی عزت نفس اس بری طریقے سے مجروح ہوئی تھی کہ وہ اپنی بہنوں سے یا اپنے ماں باپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. تو اس وجہ سے اس معصوم سے بچے نے خودکشی کر لی. تو کیا سندھ حکومت یا دیگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے بچے خودکشیاں کریں اس طرح کے واقعات کا سامنا کر کے، اس طرح اپنے منہ کالے کروا کر آئیں اسکول سے اور اپنی جانیں لے لیں؟ اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو اس پر ایکشن لیں، فوری ایکشن لیں. اس اسکول کا لائسنس کینسل کریں، اور اس کا جو پرنسپل ہے، اس کی جو انتظامیہ ہے، اس کو فوری طور پر گرفتار کریں کہ آئندہ کسی بھی بچے کی عزت نفس کو اس طرح سے مجروح نہ کیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.